فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو بدلے میں جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے۔ کس چیز کے بدلے میں؟ انہوں نے صبر کیا، انہوں نے اپنے نفس کو مارا، اس کے بدلے میں جنت کے بالا خانے الاٹ کیے جائیں گے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو گئی تو پھر انہیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو آپ یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں، خاص طور سے صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ 4 قسمیں بھی کرتے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں کہ نمبر 1 الصبر بالطاعہ، طاعت کے اوپر صبر کرنا۔ طاعت کے اوپر صبر اس طرح ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نماز لے لیجئے، نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن ٹھنڈی کا موسم ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا بہت مشکل کام ہے، دل نہیں چاہتا، گرم گرم لحاف میں بیٹھے ہیں، گرم کپڑے پہن کے بیٹھے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے ڈر سے نفس کو مار کر کے نماز پڑھنا، مشقت برداشت کرنا، یہ بھی ایک صبر ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں الصبر بالطاعہ، نیک کام کرنے کے لیے صبر کرنا۔ دوسرے نمبر کا ہے الصبر بالمعصیت، کسی برے کام سے رکنے کے لیے صبر کرنا۔ مثال کے طور پر ہم تنہائی میں بیٹھے ہیں، میرے پاس موبائل ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، ہم چاہتے ہیں کہ گانا سن لیں، کوئی میوزک پکچر دیکھ لیں، یا پھر اسی طرح اور کوئی چیز دیکھ لیں، تو کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن ہمیں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، ہمیں ہر وقت اللہ دیکھتا ہے، تو اس کا ڈر رکھ کر کے اس گناہ سے بچنا، یہ بھی ایک صبر ہے۔ نفس کو مارنا، اسی کو بولتے ہیں الصبر بالمعصیت، کسی گناہ سے بچنے کے لیے صبر کرنا۔ تیسرے نمبر کا صبر ہوتا ہے الصبر بالوبا، کسی مصیبت، کسی پریشانی تکلیف کے وقت صبر کرنا۔ مثال کے طور پر کسی کا بچہ مر گیا، جوان بچہ تھا، یا کوئی پیدا ہوتے ہی مر گیا، تو اس ماں باپ کے دل پر بہت تکلیف ہوتی ہے، تو اس تکلیف کو صبر کرنا۔ کچھ لوگ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پسماندگان کو، یعنی جو بعد میں رہنے والے ہیں، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ کسی کا ماں باپ مر جاتے ہیں تو ان کے وارثین کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو یہ اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک صبر ہوتا ہے، یہ بھی بہت تکلیف ہوتی ہے، تو اس تکلیف کو اوپر صبر کرنا۔ بس یہ جاننا کہ بس اللہ کو ہونا تھا، ہوا۔ تو یہ 3 قسمیں خاص طور سے ہیں۔ الصبر بالطاعہ، کسی گناہ یعنی کسی کام کو نیک کام کرنے کے لیے صبر کرنا، دل نہیں چاہ رہا پھر بھی کرنا۔ دوسرے الصبر بالمعصیت، کسی گناہ سے بچنے کے لیے صبر کرنا، کہ دل چاہ رہا ہے لیکن نہیں کرنا، بس اللہ کے ڈر سے۔ تیسرے نمبر کا ہوا کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آ گئی، تو اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کے بس دل میں ٹھان لینا، بس اللہ کو ہونا تھا اس لیے ہوا۔ ایک ہوتا ہے صبر جو کچھ لوگ کرتے ہیں الصبر بالدنیا، یعنی دنیا، کہ دنیا سے صبر کرنا، مطلب ہمارا من چاہ رہا ہے کہ یہ کر لیں وہ کر لیں، لیکن یہ سب کچھ نہ کرا، بس دین کا کام کرنا ہے، اللہ کے یاد میں کھوئے رہنا، اللہ کا ہو جانا ہے، ان سب دنیا کے جھمیلوں کو چھوڑ کر اللہ کو ہو جانا، آخرت کے واسطے دنیا سے صبر کرنا۔ یا اسی طرح کھانا پک رہا ہے، آدھا پکا آدھا نہیں پکا ہے، تو دل چاہ رہا ہے کہ ہم بھوک لگی، بہت جلدی کھانا کسی طرح کھا لینا ہے، چاہے سالن بنا ہو نہیں بنا ہو، بغیر سالن کے ہی کھا لینا، تو اس وقت بولتے صبر کرو، کھانا تیار ہو رہا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، مر نہیں جاؤ گے۔ تو اس کو بھی ایک صبر ہے الصبر بالدنیا۔ تو اسی کو ایک چوتھی قسم اس کو بولتے ہیں، لیکن یہ ہے نہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ جو قسمیں بتائیں بہت اہم ہیں، اسی کے بدلے اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، جو لوگ اس طرح کا صبر کرتے ہیں ان کو جنت میں استقبال کیا جائے گا۔
تحیۃ و سلامہ، اہلا و سہلا، مرحبا کہا جائے گا، ان کو استقبال کیا جائے گا۔ تو میرے دوستو، آج کے اس ٹاپک پہ آپ نے جو سمجھ گیا کہ صبر کرنے کا جو فوائد ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر دیا۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کو جنت کے بالا خانے الاٹ کیے جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کسی پریشانی کے وقت، کسی عبادت میں، کسی گناہ سے بچنے کے لیے ان سب موقعوں پر ہمیں صبر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔